أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے، تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا. اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فواحش پر معمول کر دیا، تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے، پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے. And for every person we have imposed his fate upon his neck, and we will produce for him on the day of resurrection a record which he will encounter spread open. It will be said, read your record. Sufficient is yourself against you this day as accountant. Whoever is guided is only guided for the benefit of his soul, and whoever errs only errs against it. And no bearer of burdens will bear the burden of another. And never would we punish until we sent a messenger. And when we intend to destroy a city, we command its affluent that they defiantly disobey therein. So the word comes into effect upon it, and we destroy it with complete destruction. And how many have we destroyed from the generations after Noah? And sufficient is your Lord concerning the sins of his servants, as acquainted and seeing. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ ایکشن ریپلے اور یہ قرآن کی جس کو کہتے ہیں کہ رپورٹ، یعنی کہ جو فیکٹ رپورٹ جو کہ کسی انسان نے نہیں اللہ نے لکھی ہے. اب اگر عراق، سیریا، لیبیا، فلسطین کو دیکھتے ہیں تو یہ اس کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں انسان کو یہاں مزے کھانے پینے گھومنے اور مزے کرنے کے لیے نہیں بھیجا، آزمائش کے لیے بھیجا ہے. تو جب آپ اپنے ٹارگٹ سے ہٹتے ہیں، اپنے راستے کو چھوڑتے ہیں، تو پھر اللہ کہتے ہیں، پھر اللہ عذاب بھیجتے ہیں. پھر اللہ پہلے وارنر بھیجتے ہیں، یعنی کہ کوئی میسج دینے والا، کوئی دین کی بات اس کو سمجھانے والا. ہر بستی میں اللہ نے بھیجا، لیکن لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، نافرمانی کی. تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو، ملک میں سفر کر کے دیکھ لو، اکثر مشرک ہیں. اللہ اکبر. ابھی ہر آدمی اپنی دلیلیں دے رہا ہے، وہ بھائی میرے اوپر ایمان نہیں لانا، تمہارے پہ نہیں لانا، میجورٹی پہ نہیں لانا. اب اللہ کہہ رہا ہے بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں، اکثر نادان ہیں، اکثر گمراہ ہیں، اکثر چوپایوں کی طرح ہیں. یہی سیدھا دین اکثر نہیں جانتے. جب آپ نے قرآن کو سنا سمجھا ہی نہیں ہے تو آپ کیسے بحث کر رہے ہیں؟ اب آپ حدیثوں کا حوالہ دیں، پھر ادھر ادھر سے پوری دنیا کے حوالے مثالیں دیں، قرآن کے سامنے وہ نہیں کھڑے رہ سکتے. تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھیں. تو یہ اس لیے نہیں اتارا کہ اس کو سائڈ پہ رکھ دیں اور حدیثیں اور واقعات میں چلے جائیں اور فیصلے کر لیں. یہ فیصلے کی کتاب ہے، گواہی کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے. فیصلے کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، گواہی کی کتاب ہے. دونوں جہاں کی گواہی اس کے اندر ہے. جب سے دنیا بنی ہے، جب ختم ہو جائے گی جنت دوزخ، یہ سارا اللہ قرآن لائن ٹو لائن بتا رہے ہیں.
تو جو اس کو سن لے گا تو وہ غلط باتوں سے، غلط سوچ سے، غلط دیکھنے سے، غلط بولنے سے، سننے سے بچ جائے گا. نہیں تو وہ ہر آدمی جو ہے وہ دیکھیں یہ سب یونیک ہیں، سب کے فنگر پرنٹ، شکلیں، سوچ، دماغ، علم، ایمان، ہدایت. تو جب یہ اللہ نے اللہ کہہ رہے ہیں بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں. تو جب یہ 8.25 ارب انسان میں کچھ چند لوگ ہیں 100 کے اندر، تو اسی لیے لوگ حدوں سے، وہ سب پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حدوں سے نکلے ہوئے ہیں. اب یہ وہ یعنی کہ عرب کے اندر کتنی پاپولیشن ہے؟ وہ 20% عرب لوگ ہیں. اللہ، ان کی پاپولیشن کیوں نہیں بڑھی؟ کیونکہ ان کی زندگی میں قرآن نہیں ہے. پیسہ تو آ گیا لیکن قرآن انہوں نے نکال دیا. تو 100 شادیاں، 50 طلاق ہے، بلکہ 50 سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں ابھی. تو لہٰذا 90% لوگ روڈ ایکسیڈنٹ مر جاتے ہیں، کسی کا ادھر دھیان ہی نہیں ہے، وہ سارے پیسے کے پیچھے اور وہ لگژری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ الارم ہے پوری دنیا کے لیے کہ اگر اپنی نسلیں بچانی ہیں، 100 شادیاں، 50 طلاق، 90% لوگ روڈ ایکسیڈنٹ مر جاتے ہیں. پھر یہ بیماریاں، سیریس بیماریاں، سوائے قرآن کی لائن کے آپ کے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کو سنیں، سمجھیں، پڑھیں اور اس پہ چلنے کی کوشش کریں. کلچر سے نکلیں اور پرانے پاس سے نکلیں. یہ 2025 چل رہا ہے، 1400 کچھ سال ہو گئے قرآن کو اترے ہوئے، کمپلیٹ ہوئے ہوئے. اللہ کہہ رہے ہیں من جملہ نعمتوں میں سے یہ بھی ایک نعمت ہے. اللہ اکبر. تو اس نعمت کی کوئی قدر ہی نہیں کر رہا. اسی کی وجہ سے ساری نعمتیں آپ کے پاس ہیں اور اس کو آپ پڑھتے، سنتے، سمجھتے نہیں ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آپ کو تلاوت کرنے والے بہت مل جائیں گے اور اس کو تشریحیں اور حدیثیں بیان کرنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن اس کو جو اللہ کی جو لائن ٹو لائن نالج ہے وہ کسی نے نہ پڑھی، نہ سمجھی، نہ اس کو کسی کو یاد ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے پوچھو جو یاد رکھتے ہیں. تو ہر حالات کے لیے، جیسے بارش نہیں ہو رہی تو اس کے لیے آیتیں ہیں، اور جو ہے وہ کوئی بیماری ہے اس کے لیے آیتیں ہیں، کوئی کموڈٹی ہے اس کی ڈیلنگ کرنی ہے اس کے لیے آیتیں ہیں. تو آپ وہ پرٹیکولر آیت پہ، اس کو کہتے ہیں ہدایت، آپ اس پوائنٹ پہ آ ہی نہیں رہے. آپ کبھی نارتھ ایسٹ اور ماؤنٹن اور کبھی سمندر اور کبھی ستارے. تو جو میٹر ہے اس کے لیے اللہ نے آیتیں اتاری ہیں. وہ جب آپ ریڈ کریں گے، پڑھیں گے اور وہی یعنی کہ لکھیں گے تو آپ کا کوئی بھی کام نہیں رک سکتا اللہ کے حکم سے، اللہ چاہے تو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. مت کہنا کسی کام کو کل کر دوں گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. تو یہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کے لیے ابھی یہ الارم ہے. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کوئی 500,000 سال کی پلاننگ کے لیے دین اسلام کا عروج، اللہ کے دین کا عروج. اسی طرح بادشاہ نے خواب دیکھا 14 سال کا، 7 سال کا فراوانی اور 7 سال کا قحط. تو لہٰذا جو ہے وہ جہاز کو کریکٹ کرنا پڑے گا، قبلہ رخ کرنا پڑے گا اللہ کی طرف. سعودیہ مکہ جو ہے آپ کا ہمارا سینٹر پوائنٹ ہے. کوئی بھی تنازع ہے، کوئی بھی میٹر ہے، آپ کو ادھر لانا پڑے گا، قرآن کے اوپر رکھ کے اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور جو کہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا کتاب جو قرآن ہے، وہ سب سے بہترین اور سب سے یعنی کہ ٹاپ کا فیصلہ کرنے والا، کوئی اس کو چیلنج ہی نہیں کر سکتا. ہاں کوئی بے وقوف لا علم ہوگا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نادان ہو، یعنی کہ جاہل ہو. میں پڑھے گی واپس سے سننے ہیں. بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ اکثر نادان، اکثر گمراہ ہیں، اکثر چوپایوں کی طرح ہیں. یہی سیدھا دین اکثر لوگ نہیں جانتے. پھر اللہ کہہ رہا ہے لوگوں تم کو ایک جان سے پیدا کیا. لوگوں تمہارا واپس جلا اٹھانا اللہ کے لیے ایسا ہے جیسے ایک شخص کا. لوگوں تمہاری جماعت ایک جماعت ہے. لوگوں اگر اللہ ظلم کے تحت حساب کرنے پہ آتا تو ایک جاندار نہیں چھوڑتا. تو جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب کو ٹائم دیا، تو پھر یہ آپ طلاق کا فیصلہ مفتی کیوں کر دیتا ہے؟ باقی کے فیصلے کیوں نہیں کرتا؟ تو باقی کے فیصلے جب اللہ نے روکے ہوئے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں جو توجہ سے پوری بات کو سنتے ہیں اور سب سے بہترین بات پہ عمل کرتے ہیں. تو نسلیں برباد ہو رہی ہیں، بچے برباد ہو رہے ہیں. وہ مولوی بتا رہا ہے جی اس کے پاس تو جانا ہی نہیں تھا. تو یہ تو قرآن آپ کو بتا رہا ہے ساری کہ اس کو شروع سے لے کے پڑھنا تھا. جو یہ قرآن ہے، جو سائنس، کامرس، آرٹس اسٹوڈنٹ ہیں اس پہ پر یہ اپلیکیبل ہی نہیں ہوتا. شریعت کی دنیا الگ ہے اور یہ انگلش کی سائنس کی دنیا الگ ہے، کامرس کی الگ ہے اور آرٹس کی دنیا الگ ہے. یہ تینوں الگ الگ دنیا ہیں جس کو قرآن کنیکٹ کرتا ہے اور جنت کے طرف رہنمائی کرتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ساری زندگی میں بیچ میں پکڑ کے پورا قرآن آپ کے اوپر لاگو ہو گیا، اس نے پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. اللہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرک لوگ ہیں، یہ بے خبر لوگ ہیں، یعنی کہ جب تک یہ کلام اللہ سننے نہ لگیں. اللہ اکبر. تو اللہ کی پوری بات سنیں اور سمجھیں، اپنے آپ کو پاک کریں. بیت اللہ کے چکر لگا لیں گے اور اللہ کی بات نہیں سنی ہوگی تو کہاں سے پاک ہوں گے؟ قرآن انسان کو اندر سے پاک کرتا ہے. ڈاکٹر آپ کا دل کے آلے سے اندر کے دل کی دھڑکن چیک کرتا ہے. تو اللہ بھی آپ کی فیلنگ دیکھتا ہے کہ آپ کو غلطیوں پہ، اللہ کہہ رہے ہیں جو توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے اور اللہ کی طرف اور نیک کام کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. یہ سارے جو مشرکین مکہ، خالد بن ولید رضی اللہ، پہلے وہ کیا تھے؟ مشرکین مکہ تھے. پھر وہ دین سمجھ گئے تو وہ اصحاب کرام بن گئے.
تو آپ کو ہم کو بھی دین کو سمجھنا پڑے گا، اپنے آپ کو کفار مکہ کی لین سے نکال کے اور اصحابہ کرام کی لین میں لانا پڑے گا۔ جزاک اللہ خیر، نسلیں برباد ہو گئیں، تو لہٰذا اس پہ دین پہ آنا پڑے گا۔ سائنس، کامرس، آرٹس اپنی جگہ اس کی نالج ہے، لیکن یہ جو قرآن ہے یہ جنت کا راستہ بتاتا ہے، دنیا بھی صحیح کرتا ہے، آخرت بھی صحیح کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔